السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. فصل 48. گناہ قلب اور نفس مطمئنہ. آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے نفس مطمئنہ تک پہنچنا ہے. اس میں کوئی خلل آئے تو بس فوراً الرٹ ہو جائے کہ نہیں، مجھے ہر وہ چیز چھوڑنی ہے، ہر وہ گناہ چھوڑنا ہے جس سے میرے قلب مطمئنہ پہ کوئی زد پڑے. کیونکہ باقاعدہ آپ کو وہ اثرات محسوس ہوتے ہیں، دل پر بوجھ پڑنے لگتا ہے، عجیب سی اداسی آنے لگتی ہے، سکون لٹ جاتا ہے، بے قراری سی آ جاتی ہے، چبھن ہونے لگتی ہے، اٹھ اٹھ کے چیزیں بار بار آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسے حال میں موت نہ آ جائے، کیونکہ اسی وقت فرشتے آ کے یہ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب واقعی یہ اطمینان کی حالت میں ہوگا. اور وہ اسی وقت اطمینان کی حالت میں ہو سکتا ہے جب ہم گناہوں سے بچیں اور اس کی حفاظت کریں. معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہ بندے کے معاد اور معاش، معاد ہے واپسی کی جگہ نہیں، واپس لوٹنا آخرت میں، معاش دنیا کی ضروریات میں خلل پیدا کر دیتے ہیں. ہر انسان اس امر کا سخت محتاج ہے کہ وہ اپنے معاد اور معاش، آخرت اور دنیا کے مفادات اور نقصانات کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرے. گناہ اس معرفت اور سمجھ سے انسان کو قطعاً محروم کر دیتے ہیں. کس سے محروم کر دیتے ہیں؟ آخرت اور دنیا کے مفادات اور نقصانات کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے سے. یعنی گناہوں کی سزا کیا ہے کہ انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ کون سا کام اس کے لیے زیادہ فائدے کا ہے. کیونکہ نفس غالب آ جاتا ہے نا، تو بعض اوقات ہم سے وہ کام چھڑوا دیتا جو ہمارے لیے انتہائی فائدے کا ہوتا ہے. ہم تنگ آ کے گھبرا کے چھوڑ دیتے ہیں اور نچلے درجے کے کام کرنے لگتے ہیں کہ جس میں اجر مارا جاتا ہے انسان کا. جو کام جتنا مشکل سے ہوتا ہے اتنا اجر ہوتا ہے، لیکن مشکل کام صرف وہ کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہوتا ہے، وہی جم کے رہ سکتا ہے، اور جو اللہ کے لیے کرتا ہے، جو بندوں کے لیے نہیں کرتا. ورنہ تو ہم وہ کام پسند کرنے لگتے ہیں جو بندوں کو نظر آئے، جس پہ ہمیں تعریفیں ملے، اور پھر ہم بھی خوش رہیں اور بندے بھی خوش رہیں، چاہے آخرت میں اس کا کچھ خاص اجر نہ ہو، اور بندوں کی تعریفیں لے لے کے سب یہیں گنوا کے چلے جائیں. تو ہمیں اس سے بچنا ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے کہ اللہ وہ کام کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، خواہ وہ مجھے مشکل بھی لگتا ہو، لیکن میرے لیے اس کو آسان بھی کر دے. تو اللہ کی مدد سے مشکل چیزیں آسان ہونے لگتی ہیں. لیکن یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند کام ہے کون سا، کہاں سے زیادہ پروفٹ مل سکتا ہے، کہاں سے زیادہ نفع ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ بات تو بچوں کو بھی سمجھ میں آتی ہے اگر وہ تھوڑا سا سن سے کام لے. کل میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے کہ اچھا مجھے وہ کام بتائیں جس میں سب سے زیادہ نیکیاں ملیں. میں نے کہا تم سوچو، بتاؤ مجھے تم کیا سوچتے ہو. سوچ کے کہتا ہے کہ اچھا وہ کام جو ملٹی پلائی ہو، یعنی وہ کام اتنا نہ ہو بلکہ بڑھتا جائے. تو میں نے اس کو وہ یہ آیت سنائی ذاکر نائک کی زندگی کو جس نے بدلا تھا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اچھے کام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. اب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ہم سمجھتے یہ صرف لیکچر دے کے ہوتا ہے. ایک ٹپیکل سا ہمارے سامنے رول ہے نا، یہاں یہ کتاب پڑھ کے سنائیں گے تو پھر یہ اللہ کی طرف بلانا ہے. وہ ایک میل میں نے بھیجی تھی 80 ways of دعویٰ، 80 طریقے دعوت اللہ کے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے. اٹس ناٹ اونلی ریڈنگ بکس ٹو پیپل یا کوئی لیکچر درس، وہ تو ایک ذریعہ ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان حریص ہو جائے کہ کسی بھی موقع، کسی بھی جگہ، کسی بھی سچویشن میں جہاں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے وہاں ان کو اللہ سے جوڑتا رہے، اللہ کی طرف بلاتا رہے، اللہ کی یاد دلاتا رہے. چاہے آپ سفر کر رہے ہیں، چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں. تو پھر وہی بات ہے نا، سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ فائدہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے، کس کس طریقے سے ہو سکتا ہے. لیکن ٹارگٹ کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. بس یہ زندگی کا مقصد ہے، جو بھی طریقہ ہو، ذریعہ مینز کوئی بھی ہو سکتا ہے.
تو گناہوں کی وجہ سے انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کیا کہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں اور کون سی چیزیں نقصان دہ. گناہ اس معرفت اور سمجھ سے انسان کو قطعاً محروم کر دیتے ہیں. ان امور کی تفصیل سب سے زیادہ وہی جان سکتا ہے جو معاد اور معاش کی معرفت رکھتا ہو. معاد لوٹنے کی جگہ اور معاش دنیا. سب سے زیادہ قوی، عقل مند اور زیرک یعنی باریک باتیں سمجھنے والا وہی ہے جو اپنے نفس اور ارادے پر غالب اور حاوی ہو. غلطی کیوں ہوئی تھی؟ ارادے کی کمزوری سے. تو عقل مند کون ہے؟ جو ارادہ مضبوط کر لے کہ کر کے ہی چھوڑنا ہے، نہ کسی کی باتوں سے پیچھے ہٹنا ہے اور نہ ہی نفس کی خواہشات کی وجہ سے نیکی اور اچھائی کے کام چھوڑنے، اور اپنے ارادے کو اسی جگہ استعمال کرے جہاں اسے نفع مل سکے اور ان چیزوں سے باز رہے جن سے اسے نقصان پہنچتا ہو. اور اس بارے میں لوگوں کی ہمت، معرفت و ادراک، مقامات اور منزلیں مختلف اور متفاوت ہیں، یعنی ان میں فرق ہے، درجے ہیں. سب سے بڑا عارف وہ ہے جو سعادت اور شقاوت کے اسباب کی پوری معرفت رکھتا ہو کہ سعادت نیکی کا موقع ملا تو کس وجہ سے، پیچھے کیا چیز تھی، بدبختی کا کوئی دروازہ کھلا تو وجہ کیا تھی، اس کی باٹم لائن کیا تھی، نیچے کیا تھا. اور سب سے بڑا دانش مند، عقل مند اور زیرک اور راز آگاہ وہ ہے جو شقاوت کے مقابلے میں سعادت کو ترجیح دے. شقاوت کہتے بدبختی. اور وہ شخص بڑا ہی بے وقوف اور احمق ہے جو سعادت کے مقابلے میں شقاوت کو ترجیح دے. انسان کو اس علم کی تحصیل میں جن امور کی ضرورت ہے ان میں معاصی اور گناہ اس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اس چیز کو جاننے کے لیے کہ فائدہ مند کیا ہے اور نقصان دہ کیا ہے، اس علم کی راہ میں کیا رکاوٹ بنتا ہے؟ گناہ رکاوٹ بنتے ہیں. انسان اپنی آخرت کے اعلی اور اشرف اور دائمی حصے کو دنیا کے خسیس، گھٹیا، ادنا، فانی اور منقطع ہونے والے حصے کے عوض ضائع کر دیتا ہے. یعنی دنیا کی اٹریکشنز اس کو اپنی طرف کھینچ لے جاتی ہیں، وقتی فائدے اس کو اپنی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، اور وہ ضروری کام چھوڑ کر غیر ضروری کی طرف الجھا رہتا ہے، اسی میں پڑا رہتا ہے. معاصی یعنی گناہ اس علم کی تحصیل اور تکمیل کی راہ میں حجاب بن جاتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں جو امور انسان کے لیے مفید، بہتر اور نفع بخش ہوتے ہیں ان کی مشغولیت سے باز رکھتے ہیں. انسان جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور اس سے گلو خلاصی کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ میں نکلنا چاہتا ہوں اس چکر سے، اس گناہ سے، اپنی اس کمزوری سے، اپنی اس غلطی سے، سستی سے، کوئی بھی چیز جو انسان کو ہم، حزن، عجز، کسل، بخل، جبن، تو گناہگار انسان کا قلب، اس کا نفس اور اس کے اعضاء اور جوارح اس کے ساتھ غداری کرتے، وہ نہیں ساتھ دیتے، تو انسان نکل ہی نہیں سکتا اس سے. ہم سوچ کے گئے تھے کہ ہم غلطیوں سے رکیں گے، پھر گر کے آئے، کیا ہوا تھا؟ یہی تو ہوا. اس کی حالت اس شخص کی سی ہو جاتی ہے جس کے پاس تلوار موجود ہو مگر نیام میں بڑی بڑی زنگ خوردہ ہو چکی. مالک اس سے کام لینا چاہتا ہے لیکن زنگ نے اسے ایسا پکڑ لیا کہ نیام سے نکل ہی نہیں سکتی. کبھی آپ نے زنگ آلود چیز کو الگ کرنے کی کوشش کی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کس قدر مشکل ہوتا ہے، کس قدر مشکل. ایسی حالت میں اس کا دشمن اس کے سر پہ آ جاتا ہے اور اسے قتل کر دینا چاہتا ہے، اور وہ اپنی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اسے کھینچتا ہے لیکن وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی اور دشمن وار کر کے اس کا کام تمام کر دیتا ہے. یہ دشمن موت بھی ہے، شیطان بھی ہے، جو پھر انسان کو پوری طرح اپنے اس میں لپیٹ لیتی اور پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. خیر اور بھلائی کے دروازے بند کر کے کم تر پہ راضی ہو جاتا ہے، اور افسوس یہ کہ اس جانتا بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. انسان کے قلب کی بھی یہی حالت ہے، گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے، معاصی سے وہ اپاہج ہو جاتا ہے، ہینڈیکیپ. اسے جب دشمن سے لڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو مقابلے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. انسان جب کسی سے جنگ کرتا ہے تو قلب اور قلب کی طاقت ہی کے ذریعے جنگ کرتا ہے، قلب کی قوت ہی سے حملہ کرتا ہے، قلب ہی کی طاقت سے اقدام کرتا ہے. جسم اور جسم کے اعضاء تو قلب کے تابع ہوتے ہیں، اور جب قلب کے پاس جو جسم اور جوارح کا بادشاہ ہے قوت اور طاقت نہ ہو تو وہ مدافعت ہی کیا کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر جب کہ بادشاہی سرے سے نہ ہو تو انجام کیا ہوگا؟
چلیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.